اکبر بادشاہ کی بربادی کی وجہ یہ 6 وجہ تھیں، اور ان میں فرمایا کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نے دل پر قابو نہیں رکھا۔ اس کا دل بے قابو تھا، کبھی کسی پہ آ جاتا، کبھی کسی پہ، کبھی دولت پہ، کبھی بادشاہت پہ، کبھی عورت پہ۔ اس کی نگاہیں زنا کرتی تھیں اور دل پہ قابو نہ رکھ سکا۔ پہلی بربادی کی وجہ بنی کہ دل پہ قابو نہیں تھا۔ دل پہ مومن کا قابو ہونا چاہیے، ایمان والے کا قابو ہونا چاہیے۔ اس نے ہندو عورتوں سے شادیاں کیں اور ہندو عورتوں کو اپنی محبوبہ بنایا۔ جب شادیاں کر کے گھر لاتا تو اکبر بادشاہ کو وہ بیویاں ہندو بیویاں کہتی کہ ہم اس شرط پہ تیرے ساتھ رہیں گی کہ گھر کے اندر مندر بنا، یہاں پہ گھنٹے لگا، یہاں پہ بت لا۔ پھر بادشاہ جب دل کا اندھا ہو چکا تھا تو اس نے گھر میں بتوں کو رکھنا شروع کر دیا اور گھر میں مندر بنانا شروع کر دیے، گھنٹے لگانا شروع کر دیے، بیویوں کی باتیں مانتا رہا۔ تیسری وجہ فرمایا کہ اس نے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ کھو دی۔ جو بندہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے پھر رب اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس کا لقمہ پاک نہیں، جس کا کھانا پاک نہیں، پھر وہ عبادت و ریاضت و تقوی و پرہیزگاری رب کالی ٹاکی میں باندھ کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا، جس کا لقمہ حلال نہیں ہوتا۔ اس نے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اگلی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کی تباہی اور بربادی اور کفر اور مرتد ہونے کی یہ تھی کہ یہ بے حیا ہو گیا تھا۔ جو قومیں بے حیا ہو جائیں رب کی نظر سے گر جاتی ہیں، مکین گنبد خضرا کی نظر سے گر جاتی ہیں، اور وہ قومیں دنیا کے کسی میدان کے اندر نصرت اور فتح حاصل نہیں کر سکتی جن قوموں کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے۔ بے حیا قوم کبھی بھی جو ہے وہ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی۔ بے حیا بندہ کبھی اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کر سکتا۔ بے حیا بندے کو کبھی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ بے حیا بندے کو کبھی تہجد کی بہار کے اندر مزہ نہیں آ سکتا۔ بے حیا بندے کو کبھی بھی سجدوں کا نور نہیں مل سکتا۔ بے حیا بندے کی زبان میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ بے حیا بندہ راتوں کو اٹھ کے عشق مصطفیٰ اور خوف خدا میں کبھی رو نہیں سکتا، اور اگر یہ روتا بھی تھا، بے حیائی ایک ایسا سمندر ہے ہر چیز کو بہا کے یہ بے حیائی لے جاتی ہے۔ تہجد بھی، نمازیں بھی، عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، سخاوتیں بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، ہر شے کو بہا کے یہ بے حیائی لے جاتی ہے۔ آج ہمارے موبائلوں میں کیا ہے؟ آج کا جو نوجوان، اس کا موبائل، اس کے اندر کیا کیا وہ دیکھ رہا ہے اور کس سمت چل پڑا۔ اگلی وجہ اکبر بادشاہ کی بربادی کی، اس نے کردار کی تعمیر نہیں کی، اپنے کردار کو سنوارا نہیں، بنایا نہیں، اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی، بس جس طرف چل پڑا۔ اگلی وجہ علماء نے فرمایا اللہ کی حدود کو توڑتا رہا۔ اکبر بادشاہ بہترین مسلمان تھا، بہترین جو ہے وہ نمازی تھا، بہترین مؤذن تھا، بہترین امام تھا، بہترین بادشاہ تھا، لیکن اللہ کی حدوں کو توڑا۔ رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کر دیا، مرتد کر دیا، کافر بن گیا، اتنا ظالم بنا کہ ہزاروں مسلمانوں کی گردنیں اڑا دیں۔ آخری وجہ علماء نے فرمائی، بہت ساری وجوہات ہیں جو میرے پاس لکھی ہیں، فرمایا وہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا، اس کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں تھی۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اتنا کام کرے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے، کون اپنا ہے کون دشمن ہے، اس کا فرق محسوس ہونا چاہیے اور مومن کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے جو ہے وہ پارسیوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی ایک بیٹھک بنائی، ایک ڈیرا بنایا۔ اکبر بادشاہ کی جو چھٹی اور سب سے بڑی تباہی کی وجہ یہ تھی، اس نے بیٹھک بنائی اور بنا کے پارسیوں کو کہا تم بھی آؤ، عیسائیوں کو کہا تم بھی آؤ، ہندوؤں کو کہا تم بھی آؤ، سکھوں کو کہا تم بھی آؤ، مسلمانوں کو کہا تم بھی آؤ، سارے بیٹھ گئے۔ اب تخت لگ گیا، بیٹھک جو ہے وہ سج گئی، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو، پارسیوں کو اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو کہتا ہے اپنا اپنا دین بیان کرو، اور یہ سب کو سننے لگا۔
اس نے سب کو سنا، پارسیوں کو بھی سنا، ہندوؤں کو بھی سنا، سکھوں کو بھی سنا، ایک دن نہیں سنا، روزانہ کی بنیاد پہ سننے لگا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی اکبر بادشاہ کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہر کسی کو سنتا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، قرآن کی باریکیاں نہیں جانتا تھا، اسلام کی باریکیاں نہیں جانتا تھا، عالم نہیں تھا، مفتی نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا ایمانیات کسے کہتے ہیں۔ یہ کہتا تھا ہر کسی کو سننا چاہیے۔ میں جی آج بھی کہتے ہیں، میں جی ہر کسی کو سنتا ہوں، وہ فلاں مولوی کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی سنتا ہوں، ہر کسی کی سننی چاہیے، مرضی اپنی کرنی چاہیے۔ اور میاں اکبر بادشاہ جیسا بندہ ہر کسی کی سننے کی وجہ سے تباہ ہو گیا، مرتد ہوا، تہجد گزار کافر بن گیا۔ ہر کسی کی سننے والا بندہ اس طرح سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔